اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، ہم ہمیشہ تجھے یاد کرتے ہیں۔ تو ہے ہمیشہ جو ہے وہ سب کا مددگار، سب کا جو ہے وہ رہنما، اور سب کا جو ہے ہر چیز بنانے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ تیری ذات ایسی ہے کہ تو ہمیشہ ہی رہے گا، اور انشاءاللہ ہم تم پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں پورا امید ہے ہم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ضرور مدد کریں گے، اور ہماری کامیابیوں کا چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی بھی ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ ذہنی، جسمانی اور روحانی جتنے بھی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ایسے ہیں کہ ان کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ بہت ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں، جو ہمارے لیے ہمیشہ جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں ہماری۔ ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے، ہمارے سب کچھ وہی ہے۔ تو آج ہم ایک حکیم صاحب کا ذکر کرتے ہوئے، مختلف حکیموں کے نام بتاتے ہوئے، اپنے دکھ سکھ کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ دربار اکبری کے حکیم علی گیلانی کی آج بات کرتے ہیں۔ دربار اکبری میں اکبر بادشاہ کے دربار میں آپ کا بہت زیادہ مقام تھا۔ اس وقت ہمارے بھائی وہاں پہ موجود نہیں تھے، صرف ہم حکیم ہی تھے جو کہ پورے ملک میں اپنے شفا خانوں میں جو ہے وہ بر صغیر میں علاج کرتے تھے۔ تو ہمارے بھائیوں کا وجود بہت ہی کم تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو صرف اور صرف جو ہے وہ حکمہ حضرات ہی جو ہے یہ کام کیا کرتے تھے، اور باقی لوگوں کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اکبر کے دربار میں جو ہے وہ اکثر حکمہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ چرچا تھا۔ ان میں کچھ کے نام جو ہے حکیم عبد المالک، حکیم مصری، حکیم ملا طبیب عربی، ابو فتح گیلانی، حکیم علی حسن گیلانی، حکیم لطیف اللہ، حکیم سیف اللہ، حکیم حمام، حکیم عین الملک، حکیم روح اللہ، حکیم شفائی، حکیم بنائی، حکیم نعمت اللہ، حکیم طب علی، حکیم فخر الدین علی، حکیم اسحاق، حکیم حسن، حکیم مہادیو، حکیم بہمنات، حکیم زین، حکیم شعیدی، اور اس طرح کے ہزاروں حکیم جو ہیں یہ پوری بر صغیر میں پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن علی گیلانی کو جو ہے حکیم علی گیلانی کو جو ہے وہ خاص مقام حاصل تھا، کیونکہ وہ اکبر کا خاص جو ہے طبیب تھا۔ اس نے خاص طور پہ جو ہے شہنشاہ اکبر کو بہت زیادہ جو ہے مخصوص قسم کی جو ہے وہ ان کی رگوں کو جانتا تھا، اور مخصوص قسم کی ادویات کا ماہر تھا۔ نہ صرف وہ فن علم اور طب اور ریاضی کی مہارت رکھتا تھا، بلکہ وہ علوم و فنون اور طب اور ریاضی کی بھی بہت مہارت رکھتا تھا۔ بے شک جہانگیر اس کو پسند نہیں کرتا، شہنشاہ جہانگیر، کیونکہ وہ نور جہاں سے محبت کرتا تھا۔ اس لیے جو ہے علی گیلانی جو ہے یہ بیسیکلی طور پر اس سے خلاف تھا۔ جب بھی کسی طبیب کو جو ہے دربار میں سلیکٹ کیا جاتا تھا تو اس کا ایک چھوٹا سا امتحان لیا جاتا تھا، اس میں جو ہے یہ پوچھا جاتا تھا، تو مختلف جو ہے یورین کا انالیسس جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ تو 6-7 قسم کے جو ہے یہ یورین جو ہے یا کرورا، اس کو ہم اپنی زبان میں دوست سمجھتے ہیں، کرورا لا کے رکھے گئے، اور ان کو جو ہے وہ پوچھا گیا کہ یہ کس کا کرورا ہے، یہ کیسا کرورا ہے۔ تو اس طریقے سے حکیم علی گیلانی نے جو ہے سب سے پہلے البیومن کو دریافت کیا۔ البیومن جو ہے جب کسی بھی کرورے کے اوپر جاگ آ جاتی ہے اس کو ہلانے سے، تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر البیومن موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے البیومن کو دریافت کیا اور بتایا کہ اس کے اندر البیومن موجود ہے، اور واقعی جب چیک کیا گیا کہ واقعی اس کے اندر البیومن موجود تھی۔ اور اسی طریقے سے حکیم صاحب نے رنگ دیکھ کے بتایا کہ اس کو جو ہے یہ صفراوی امراض ہے، اس کو دموی امراض ہے، اس کو فلاں مرض ہے، اس کو فلاں مرض ہے۔ جب مریض سے پوچھا گیا تو واقعی وہی امراض تھے۔ اس طرح سے حکیم صاحب جو ہے یہ سب سے پہلے کرورا دیکھ کے جو ہے دربار شاہی کے جو ہے وہ حکیم مقرر ہوئے۔
इसी तरीके से हकीम अली साहब को जब अकबर बादशाह को गहरी चोट लगी तो उन्होंने जो है वो कुछ अद्वियात का जो है ये एक तेल बना के जो है वो अकबर बादशाह को दिया, जिससे 2-4 दिन में ही उनका जख्म जो है मुंजमिल हो गया, ये इनका मुकम्मल शफायाब हो गया। और आज भी वो जो है नुस्खा जो है वो हमारे करामती नुस्खा में जो है वो याद किया जाता है, और उसको जो है वो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ दर्द के लिए, जख्म के लिए जो है रोगने दर्द के नाम से, या रोगने जो है दीदार के नाम से जो है ये मतलब लकड़ी की किस्में होती है कुछ जो है ये उसमें जो है ये कैल है, चील है, पत्तल है और दीदार है। दीदार जो है बेसिकली जो है वो लकड़ी है जो दरख्त है जिसको जो है ये हमारे कोमालिया के साथ जो है पाया जाता है, बड़ा खुशबूदार दरख्त। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है उसकी खुशबू सूंघ के जो है वो आपको मुख्तलिफ दरख्तों पत्तल का और इस तरह से जो है उसको थोड़ा चख के आपको बता सकता हूँ कि ये दरख्त जो है फला है। चौक दीदार यानी कि उसकी जो है लकड़ी, और दर चौक, असरत सूद, दार हिल और अफरोज, और इसके साथ जो है कुछ जो है वो इनके साथ जो है वो रोगनी दर्द के अंदर उसको पकाया गया और उसको पानी में डाला गया, और उसके बाद जो है रोगने दर्द और रोगने तेल जो है ये तिल का तेल जो है इसके अंदर पका कर जो है इसको जब पानी खुश्क हो गया तो उसको शीशी में डाल लिया, तो चंद दिनों में मालिश करने से जो है मुकम्मल तौर पर ये इसको शिफा हो गई। तो रोगने दर्द जो है और रोगने दीदार जो दार इसको दाल ये वाओ देल दार और दार है, तो दीदार की लकड़ी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की लकड़ी है जिसको करामती नुस्खा में जो है शामिल है, और इसको आप जो है वो दर्द के लिए, नुस्खा के लिए और खास तौर पर जख्मों को भरने के लिए ये बहुत मुफीद है। ना सिर्फ जो है वली गिलानी जो है ये माहिर तिब थे, बल्कि ये बेहतरीन किस्म के जो है ये इनका जो है दूसरा काम बड़ा मशहूर काम है कि ये जो है ये फन तामीर के बहुत माहिर थे। इन्होंने जो है सबसे पहले एक हौज बनाया जिसके अंदर एक कमरा बनाया, तो हौज कमरे के अंदर पानी नहीं जाता था। तो ये कमाल है इनकी जो है वो फन तामीर का। तो जब भी बादशाह जो है नहा के या कोई भी शहजादा नहा के उसके अंदर जाता था, अपने कपड़े तब्दील करता था और उसके बाद जो उस नजर नहीं आता था। तो ये फन तामीर का कमालात है जो कि अली अली हकीम अली गिलानी के जो है वो है। इस तरीके से आज कुछ और बात कर लेते हैं जी। इल्म के बारे में थोड़ा सा ये मेरे पास कुछ नॉलेज है। इल्म एक ऐसा फूल है जो जितना ज्यादा खिलता है इतना ही ज्यादा खुशबूदार खुशबू देता है। खुशबूदार होता है या खुशबू देता है। इल्म जो है वो एक ऐसा फूल है जो जितना ज्यादा खिलता है उतना ज्यादा जो है वो खुशबू देता है। ये हजरत लुकमान हकीम लुकमान का कौल है। इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि दौलत की हिफाजत तुमको करनी पड़ती है और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है। सूरज की रोशनी में कायनात की बुलंदोबस्त नजर आते हैं और इल्म की रोशनी में जिंदगी के बुलंदोबस्त जो है वो नजर आते हैं। ये उमर ख़याम रहमतुल्लाह अलैह का जो है कौल है। तो इस तरीके से हम जो है वो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल चीज़ों के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो जिसमें जो है बेसिकली तौर पर हमें जो है ये जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है, कोई डेली कंडीशन का मरीज आता है, उसके जो है वो हमने 3 हालतें उसकी पोस्चर से, उसकी आंखों से, जो जो है गुफ्तगू करने के बगैर जो है वो कम्युनिकेशन जो है नॉन कम्युनिकेशन वे जो है उससे हमें पता चलता है। तो आंखों से हमें कैसे पता चलता है कि वो घूर रहा है आपको, उसकी आंखें नीचे दबी हुई हैं, और उसकी जो है वो इसी तरीके से आवाज़ से, उसके चेहरे की बनावट से और इशारों से हमें जो है वो हाथों की जुबान से, मुंह की जुबान से, चेहरे की जुबान से हमें पता चलता है। आंखों को मिलाने से, आंखों के अरकात से हमें उसकी पता चलता है। आवाज़ से उसका रोब और दबदबे का पता चलता है। औरत हो तो उसकी गुफ्तगू से हमें जो है वो अंदाजा हो जाता है कि शाही है या कि बड़ी बतूनी है, ये किस किस्म की है। अगर बच्चा हो तो उसमें जो है वो उसकी चेहरे की जो है वो हमें रोने से, उसकी जो है वो चेहरे से जो है वो मतलब उसके चेहरे से इज़हार का पता चल जाता है। मतलब आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फिट्स के आ रहे हैं। फिट्स के मतलब कि झटकों के बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से झटके लग जाते हैं,
اور یہ جو کیلشیم کی کمی ہے بیسیکلی طور پر اس سے جٹل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. مائیں بچوں کو دودھ نہیں دیتی, ڈرائی واٹر نہیں دیتی, کوئی شربت طاقت کا لیتی, روٹی میں بچے کو لگا دیتی ہے, روٹی جو ہے وہ خشک روٹی بچے کو دینا شروع کر دیتی ہے. بچے آج بھی ایک بچہ میرے پاس 2.5 سال کا آیا, اس کے پاس 4 اینٹی بایوٹک کسی ڈاکٹر نے لکھے ہوئے فٹس اس کو بول تھی, یعنی کہ اس نے کہا کہ سٹی اسکین آپ جو ہے کروا کے لائیں فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل سے یا فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں یہاں بیٹھتا ہوں. تو اب میرے بچے کو جب دیکھا تو اس میں صرف کیلشیم کی کمی تھی جس کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگ رہے تھے. ہمارے بھائی پتہ نہیں کیوں جو ہے مکمل تشخیص نہیں کرتے, صرف سیرم کیلشیم میں نے اس کو لکھ کے دیا اور اس کا ٹیسٹ کروایا تو سیرم کیلشیم اس کا 6.7 تھا, نارمل جو ہے یہ 9 ہوتا ہے. تو میں نے اس کو اس کو گرائی واٹر دو, اس کو طاقت کی چیز دو, اس کو دودھ پلاؤ, اور اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ سٹی اسکین پہ لگی ہوئی تھی, کسی اس نے بھائی نے ہمارے نے جو اس کو سٹی اسکین پہ لگا دیا, ٹوٹلی طور پر سٹی اسکین. عجیب مطلب یہ ہے کہ دیکھیں فٹس اس کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہے, اس کو جو ہے جھٹکے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے لگتے ہیں, اس کو نی جرک ہوتا ہے, اور جرک جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کیلشیم پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن پتہ نہیں ہمارے بھائی جو ہے وہ اس کو سوچتے نہیں, سٹی اسکین اس کو پتہ نہیں, اور اس طرح سے اور بھی اس طرح کے روز جو ہے اس طرح کے عجیب بھائی جو ہے وہ بھیجتے ہیں. لیکن اصل میں ان کی مینیپولیشن بہت زیادہ ہے نا جی, ایک دوسرے کے ساتھ وہ اتنا زیادہ تعامل کرتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو وہ سٹی اسکین پہ زور مطلب ایمفسائز کر رہی تھی. اس طرح سے بعض اوقات جو ہے ہمارے جتنے بھی جو ہے یہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں ہمیں ایمفسائز کرتے ہیں کہ یہ زور دیتے ہیں, تو جو ہمارے ڈاکٹر نے کہہ دیے نا وہ جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے. اب 34 نمبر کمرے جو ہے اس میں ہی جانا ہے آپ نے, 34 نمبر کمرہ وہ جلد کا ہے, بھی حکیم بھی جلد کا علاج کر سکتا ہے. تو 34 نمبر جو ہے وہ بھی علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ حکیم جو ہے اس کے پاس جلد کی بہت اچھی دوائیاں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اصل میں جو ہے وہ اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ اعلیٰ کار بن کے جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ جب وہ اعلیٰ کار بن جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے ان کو کریٹ ہو جاتی ہے. تو ہم جو ہے وہ آنکھوں کی حساسیت کی وجہ سے اور اس کے بعد آپ کی فیڈ بیک کی وجہ سے جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں, دوسروں کو اپنی علامات کی اطلاع دیتے ہیں. یہ آپ کے تعلقات کی علامات اور جو ہے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طبعی فاصلہ بنانے کے لیے جو ہے ہم اس کو جو فزیکل اپنے پاس لانے کے لیے مزید کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اس کا جو ہے وہ کفارہ کیا ہے, اس میں جو ہے وہ معاوضہ کیا, اس کا بدلہ کیا لینا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی فٹیک وغیرہ پڑ گئی ہے. تو جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو اگر وہ غور سے دیکھ رہا ہے پلیز آپ کو اس کی پتلی کا سائز ہمیں جو ہے وہ پتلی کا سائز ہمیں بتاتا ہے کہ کس قسم کا جو ہے وہ اگر برائٹنیس ہے اس میں چمک ہے تو ہمیں جو اندازہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ اب ہمارے اس میں وہ کام میں دلچسپی لے رہا ہے, ہماری باتوں میں دلچسپی لے رہا ہے, اس کے جذبات کا اظہار بھی آنکھوں سے ہوتا ہے. آنکھوں سے ہمیں جو بہت زیادہ جو ہے مدد ملتی ہے. پتلی جب کھلی ہوئی ہو تو ہمیں جو ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے, اور اس طریقے سے مریض جو ہے وہ بعض تھوڑا سا دیکھتا ہے اور اسی طریقے سے آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں. بعض جو ہے وہ بعض کے آنکھوں میں خوف ہونے ظاہر ہوتا ہے, اور بعض کے آنکھوں میں فخر محسوس ہوتا ہے, اور بعض کے آنکھوں میں تکبر محسوس ہوتا ہے, اور بعض کے آنکھوں میں ہمیں چاہیے ہے, اور اس طریقے سے چاہیے اپنی آنکھوں سے تو اس سے بھی ہمیں جانچ کا جاؤ. اور بعض بندے جو ہے وہ آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں. اسی طرح سے باڈی لینگویج, تو باڈی لینگویج سے کھڑے ہونے کا انداز, تو بعض لوگ جو ہے باڈی لینگویج اس طرح سے استعمال جو ہے وہ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے کلوں پہ جو ہے بعض جو ہے وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, تو اس سے ان کے پیشے کا ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جاتا ہے.
जो मतलब के पीछे हाथ बांध के बंद के खड़ा होता है वो कुछ पुलिस मैन या इस तरह से जो फौजी बिलोंग करता होगा। जो आगे हाथ बांध के खड़ा होता है वो जो है वो नमाजी परहेजगार और जो है वो झुकने वाला इस तरह के कुछ पोस्टर होते हैं। जो ऐसे मतलब दोनों बाजू पे ऐसे दोनों हाथ रख के जो है दोनों पुलों पे खड़ा होता है, तो वो आकड़ खड़ा होता है। और इस तरह के बीज जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं खास तौर पे, और मास टाइप और कुछ इस किस्म के जो है ये अजीब किस्म के लोग हमारे पास सारा दिन जो है वो आते रहते हैं। तो जिससे हमें जो है वो उनकी जाती जिंदगी और जाती तौर पे जो है वो क्या काम करते हैं और उनके अंदर क्या दिलचस्पी है, तो हम जो है वो उसको जो है महसूस कर लेते हैं। तो हम जो है वो जब किसी बात का भी इंटरव्यू करते हैं तो उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का जो है वो इल्म हो जाता है कि वो किस किस्म के जो है ये जगह से किस फिरके से किस जो है वो इलाके से तल्लक रखते हैं, ये बाद में हम आखिर में बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम ऐसा एक नजरिया जो है इंटरव्यू के अंदर हमें कायम हो जाता है, जिससे जो हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है वो ऐसा नजर आ रहा है। पहली दफा जो है जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमें जो है वो कुछ शख्स जो है वो अजीब सा महसूस होता है, और बाद में उससे जब तल्लक और रास्ता जो है बहाल हो जाता है तो हम जो है उससे बेहतरीन जो है तल्लक बहाल करने से जो है वो उसका जो है वो तमाम टैक्टिक्स और जो है वो टेक्निक से हमें ये पता चल जाता है। ऐसा मरीज जो है वो यानी कि अब कुछ मरीजों की किस्में मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जिसमें जो है वो टेक्टिव जो है वो धोखे देने वाला और फ्रॉड करने वाला और चालाक और होशियार मरीज के बारे में थोड़ी सी बात है। ऐसा मरीज आज़ादी से हौसला से जो है वो आपसे बात करेगा और उसकी गुफ्तगू में जो है वो अपना इजहार करेगा। यानी कि हम जो है अगर किसी कुर्सी पे के बारे में जो है उसके तजर्बात का सवाल करते हैं तो अपने मुतल्लिक जो है वो दिलचस्पी से मालूमात बताता है, और जिसमें हम इसकी जो है वो इसके साथ गुफ्तगू करते हैं तो वो अपने तजर्बात अपने इंटरव्यू में जो है वो नतीजा के बगैर जो है वो सब कुछ जो है वो आपको बयान कर देता है। इसी तरह से जो है वो कुछ ग्लेसरी मरीज होते हैं। ग्लेसरी मरीज वो होते हैं जिनसे जब हमें हमारा वास्ता पड़ता है तो वो बगैर किसी जो है वो वजह के सारी बातें ही जो है बताना शुरू कर देते हैं। तो इंटरव्यू लेने वाले को जो है ये वो मौका नहीं कर देते कि बात करने का, वो अपनी तफसीलात जो है सवाल के बगैर ही बयान करते जाते हैं। तो तुम जो है वो ज्यादा वक्त जो है वो फायदा उठाने के लिए हम उसको जो है छोटे मोटे सवाल पर जो है वो कायम कर लेते हैं, जिससे उसका जो है हमने इलाज करना होता है, जिसकी वजह से हमें उसके मुतालिक जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो मालूमात होती है। बाद औक़ात जो है मरीज जो है वो ओवर एक्टिव होता है, जिसमें जो है वो उसमें अदाकारी की सलाहियत मौजूद होती है। तो वो ओवर एक्टिंग करता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ जी, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उसकी ज़हनी हालत का हमें जो पता चल जाता है कि इसकी ज़हनी हालत मुकम्मल तौर पर जो है सही नहीं है। तो ये जो है ऊट टाक बातें और इस तरीके से जो है ज़्यादातर चाहिए मुख्तसर तौर पे वो एमरजेंसी की सूरत में जो है वो खुद इत्मीनान का इजहार करता है, लेकिन वो खुद इत्मीनान जो है वो नहीं होता, तो अपने रोग की वजह से वो ऐसी चीज़ों को जो है वो बयान करने में हमें जो है वो उलझा देता है। तो इस तरीके से जब जो है वो बहुत सा उलझे हुए और जो है वो परेशान मरीज हमारे पास आते हैं तो वो जो है वो कुछ ऐसी बातों में गड़बड़ कर जाते हैं कि वो जो है वो असल में कुछ चीज़ों में असल में उनमें जो है वो कमजोरी होती है, वो अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर अदराक और सूझबूझ की पावर नहीं होती, वो सोच समझ नहीं रखते, जिसकी वजह से जो है वो अपने आप को जो है सांसे कमतरीन और जो है का शिकार हो जाते हैं। असल में उनकी जो है लाशौरी तौर पर जो है वो अपने एहसास और होश में मुकम्मल तौर पे नहीं होते, जिसकी वजह से वो फजूल बातें और जो है अजीब किस्म के नेगेटिव रवैया और उसमें जो है ये खास तौर पे जो है ये सिंपल फॉर्म के अंदर जो है ये उसमें वो अपनी ख्वाहिशात का बयान करने में जो है वो सब्र का पैमाना जो उनके अंदर लबरेज हो चुका होता है, वो तावन ही नहीं करते। वजह पता क्या होती है कि उनको ऐसा अलमिया पेश आ चुका होता है, उनको ऐसा हादसा पेश आ चुका होता है, या वो इस तरह से गम के अंदर होते हैं कि वो उनको जो है वो उनका हौसला बहाल नहीं होता जब तक उस वक्त तक उनसे हम जब सवाल करते ना तो सही तरीके से हमें जो है वो जवाब नहीं देते। तो जब वो कोई बंदा सही तरीके से आपको जवाब नहीं दे सकता, उसकी वजह से वो आपसे तावन नहीं करेगा। तो जब उसको मुकम्मल होश आ जाएगा और मुकम्मल तौर पर वो उसकी शाइनेस भी खत्म हो जाएगी और वो मुकम्मल तौर पर आपसे जो है वो तावन करना शुरू कर दे, तो इस तरीके से उस वक्त हम उसका जब इंटरव्यू लेंगे तो उस वक्त जो है वो हमें भी कबूल कर लेगा और उसका दीवानापन भी जो है वो हमें ज़ाहिर हो जाएगा। दिली खंचार भी हमें इस किस्म के मरीजों से जो है वो रोज़ वास्ता पड़ता है, और हम उनसे जो है वो दिली रुझानात और दिली खंचार के मुतल्लिक भी जो है वो
جان لیتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو ان رسپانسو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ رسپانس ہی نہیں دیتے، ہم جو مرضی کہتے رہے وہ بس چپ ہی رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، ہم کہیں گے ہاں جی یہ ہوا تھا، جی جی جی، اگر کہیں گے نہیں ہوا تھا، نہیں جی جی جی۔ تو ان رسپانسو مریض جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ رسپانس نہیں کرتے یا وہ تعاون ہی نہیں کرنا چاہتے، تو اس کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے مشکل پیش آتی ہے۔ تعاون نہ کرنے والے مریضوں کے اندر جو ہے وہ ایسے معاملات کے حوالہ سے گفتگو کریں جس میں جو ہے حوالہ دینے سے آگے بڑھے، یعنی کہ ایک حوالہ دے کے اس کو جو ہے یعنی کہ پہلے وقت میں یہ ہوا تھا، وہ کہے گا جی ہوا تھا، تو پھر آگے کیا ہوا تھا مجھے آپ اس کو جو ہے حوالہ جب دیں گے تو اس کو تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ یاد آنی شروع ہو جائیں گی، اور ذاتی سلسلے کے معاملات پر اس پہ گفتگو کریں، یعنی کہ آپ کو چند ہی الفاظ میں، جیسے کہ کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ چند الفاظ میں اس کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا اس کی جو ہے وہ کنڈیشن کیا، اور یہ جو ہے وہ کیا کس چیز میں دلچسپی لیتا ہے، کھیلوں میں لیتا ہے، پڑھائی میں لیتا ہے، یا نفرت کرتا ہے، یا کہ جوئے میں دلچسپی لیتا ہے، الکوہل میں دلچسپی لیتا ہے، یا کس چیز میں دلچسپی لیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا، ڈپریشن میں کیسے چلے گئے، اور یہ جو ڈپریشن کو ہم جو ہے واپس کیسے آپ کو جو ہے یہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس کے ذاتی معاملات کے متعلق جو ہے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اگر پھر بھی مریض جو ہے آپ کو رسپانس نہیں دیتا تو آپ جو ہے یعنی کہ نہ جواب دینے اس وقت جو ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، دوبارہ اس کے پاس جو ہے اس سے رابطہ کریں۔ تو بعض بیوقوف مریض ہوتے ہیں، وہ جب بھی ان کا انٹرویو لے جاتا ہے تو صحیح طریقے سے جو ہے غیر معتدل رہتے ہیں، اور اس کو معتدل حالت میں لانے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ معتدل حالت میں ان کا جب رویہ آ جاتا ہے تو ہم اس کے رویہ کا جائزہ لے کے اس کو جو ہے اس کی بیوقوفی کو جب اس سے بیوقوفی جب ظاہر ہوتی ہے اس کے، جب وہ بیوقوفی کو ختم کر لیتا ہے تو ہم اس پر دوبارہ انٹرویو لے کے جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اور مریض کی جلدی سے جلدی جو ہے تبدیلی پیدا کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کی مدد کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ مریض جو ہے وہ ہمیں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں مشکل پیش نہیں آتی، تو پھر دوبارہ جو ہے جب ہم اس کے اندر جو ہے یہ کانفیڈنس لیول بحال کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ مریض جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بعض کا جب مخصوص ذہانت والے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جس کا آئی کیو لیول جو ہے بہت زیادہ لو ہوتا ہے، تو وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکتے یا ہم ان کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، جس کی وجہ سے آئی کیو لیول جو ہے اس کا جو ہے ہم بہتر بھی نہیں کر سکتے، تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس کے جتنی بھی اس کے خاندان کی معلومات، اس کی دیگر معلومات سے ہمیں جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے ٹائٹل کیا جائے، اور اس کو جو ہے اس کی ہمت افزائی کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اس کو ایسی جو ہے مینٹل لیول کو بہتر کرنے والی اور اس کو رننگ میتھڈ اور کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ترتیب دینے والی چیزیں اس کو جو ہے بتا دے کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو زندگی کو ترتیب دے کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کر لینا ہے۔ تو بعض اوقات مریض جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں، مطلب کہ انڈیا سے آ گئے، سری لنکا سے آ گئے، ایران سے آ گئے، اور اس سعودی عرب سے آ گئے، اور انگلینڈ سے آ گئے، تو انگلش تو ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن ترکی جو ہے وہ ہم اتنی زیادہ نہیں سمجھ سکتے، یا کہ جو گروشی جو ہے یہ ہمارے ساتھ والوں کی زبان ان کو ہم زیادہ نہیں سمجھ سکتے، تو یہ افغانی جو ہے یہ نہیں آ گئے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں یا تو ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر ہم جو ہے اس کی بات کو جو ہے وہ سمجھے اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں اپنی زبان میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے مریض کی جو ہے وہ اس کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ زبان دانی کا مسئلہ بھی حل کر لیں۔ ہمارے ملک میں بھی جو ہے یہ بہت زیادہ زبانیں جو ہے بولی جاتی ہیں، میں جو ہے پورے پاکستان میں نہیں پورے پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ تعینات رہا ہوں، تو جہاں جہاں میں تعینات رہا ہوں وہاں پہ جو ہے یہ میں نے وہاں کی مجھے زبانیں سیکھنی پڑی، جیسے کہ مطلب کہ جو ہے سرائکی زبان جو ہے، میں جب ملتان یا بہاولپور میں رہا ہوں تو وہاں پہ جو ہے میں نے سرائکی زبان سیکھی ہے، اسی طریقے سے جو ہے پٹھانوں کے علاقے میں جب میں رہا ہوں تو وہ وہاں پہ میں نے جو ہے یہ پشتو زبان سیکھی ہے، پٹوار کے علاقے میں جب رہا ہوں تو وہاں پہ جو ہے یہ میں نے سیکھی ہے، جنگ کے علاقے میں رہا ہوں تو وہاں پہ میں نے جو ہے وہ جانگلی زبان سیکھی ہے، تو اس طرح دمی ڈگری مجھے سب جو ہے ان کا پتہ ہے، فل پینوں کا پتہ ہے، اور اس قسم کی چیزوں کا جو ہے یہ روز جو ہے یہ جائزہ جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں، تو ہم اس طریقے سے جو ہے ان کی زبان کو سمجھ کے جو ہے ان کو جو ہے تشخیص کر کے جو ہے وہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو آخر میں جو ہے یہ میری بات ختم ہو چکی ہے، اور جو ہے یہ
آخر میں آج کچھ دوستوں نے جن کی فرمائش ہے کہ ہم وہ آپ سے نظم سننا چاہتے ہیں جو آپ جو ہے وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، تو اس سے پہلے جو ہے میں پیغام دے دوں اور آخر میں جو ہے یہ نظم جو ہے اس پہ جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے اس کو. تو پیغام یہ ہے، آج کا پیغام جو ہے میرے دوستوں کے نام اور اپنے بھائیوں کے نام، ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کے اسپیشلی نام. تو میرے پاس جو ہے یہ تمام کالجوں والے جو ہے تشریف لا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے یہ آپ کی سیٹیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں، تو اس طریقے سے کیا مسئلے ہیں. تو مطلب جو ہے بہت سے جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ بینر مجھے دے کے جا رہے ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں لگائیں، اور اس طریقے سے یہ پوسٹیں لگا رہے ہیں. اور اس طریقے سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سیٹیں ختم نہیں ہوئی ہیں، جو نئی سیٹیں ہیں نا ان کو ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایویلیویٹ کر رہی ہے. ایویلیویٹ کا مطلب یہی ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ جتنے بڑے اشتہار لگانے سے اور پوسٹیں لگانے سے یہ کام نہیں چلے گا. تمام حکومت کم از کم جو ہے روزانہ ایک مریض جو ہے اگر ہمارے ہاسپٹل کے حکیم کے پاس ریفر کریں. دیکھیں ہماری کارکردگی انہوں نے دیکھنی ہے. وہ کیا کرتے ہیں جو ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہیں، منتھلی رپورٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے، رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تو جب ہمارے جو ہے حکیموں کی کارکردگی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، وجہ یہ کہ 1000 ڈاکٹر میں ایک حکیم کی کارکردگی، آپ 1000 ڈاکٹر جو ہے آپ دیکھیں، 1000 ڈاکٹر اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اگر 100 مریض بھی روز دیکھتا ہے تو 1 لاکھ مریض ان کا ہو گیا. اور میں اگر 40 مریض روز دیکھتا ہوں یا 60 مریض دیکھتا ہوں تو میرے جو ہے یہ جو ہے روزانہ کے 60 مریض ہی رہیں گے نا. تو ان کا 1 لاکھ اور میرے 60 مریض میں وہ جب کمپیریٹو کرتے ہیں تو آپ خود ریشو کر نکال لیں کہ 1 لاکھ میں مطلب 1 لاکھ اور 60 مریضوں میں جو ہے وہ آپ خود ڈفرینٹ کر لیں. مطلب کہ اگر وہ 100 مریض یا 50 مریض بھی ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے تو 5000 مریض ان کے ہو گئے. اور میں جو ہے وہ اگر 100 مریض بھی روز دیکھتا ہوں تو میرے 100 ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ وہ کمپیریٹو کرتے ہیں وہ 5000 مطلب 50,000 مریضوں کا 100 مریضوں کا. تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل ہمیں آپس میں متحد ہو کے کم از کم ایک مریض جو ہے ہر حکیم خود آ کے جو ہے وہ پرچی بنا کے حکیم کے کمرے میں آ جائے. تو اس طریقے سے ہماری پروگرس جب حکومت کو شو ہوگی تو آٹومیٹیکلی طور پر جو ہے یہ بہتری جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی. پمفلٹ لگانے سے، اشتہار لگانے سے حکومت کی صحت پہ میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری کارکردگی جو ہے جب بہتر ہوگی تو حکومت کی صحت پہ اثر پڑے گا. تو اس کارکردگی کی بنا پہ ہم جو ہے دوبارہ سیٹیں جو ہے بحال کروا سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کے جتنے بھی مطلب میرے پاس اب جامعہ طبیہ سے بھی وہ کتنے زیادہ بینر آ گئے اور صحت سے کتنے زیادہ بینر آ گئے. میں لگانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن یہ دیکھیں دوستو کہ یہ والے بینر لگانے سے کچھ نہیں بنے گا. ہماری پروگرس چاہیے. اب نئے لاہور میں دیکھ رہے ہیں حکیم نہیں ہے وہاں پہ، تو وہاں پروگرس زیرو جا رہی ہے. جب حکیم آئے گا وہاں دوائیاں آئیں گی تو پھر پروگرس ہوگی. وہاں پہ وہاں دعا سارا دعا کو موجود ہے لیکن اس کو دوائیاں گورنمنٹ نہیں لے کے دے رہی. حکیم کے دستوں کے بغیر دوائی نہیں ملتی. یہ رولز ہے. تو اب یہ رول جو ہے میں حکیم یہاں پہ ہوں تو میں دوائی جو ہے یہ پرچیز کر سکتا ہوں. میرے پاس بے شک دعا ساتھ یہ دعا کم نہیں ہے، انہوں نے کہیں اور ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو جب تک جو ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سوری میرے بھائیوں دوستوں، تو جب تک ہماری کارکردگی بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک ہم جو مرضی کر لیں گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ اپنی جگہوں پہ جو ہے تسلیم نہیں کرے گی. تو جس کی وجہ سے میم جو ہے یہ اس کی آخر میں جب میں کل بھی پرسوں بھی جو ہے یہ پڑھا تھا کہ حسن جو ہے حسن کام سے ہوتا ہے، حسن کام میں ہوتا ہے. جب ہمارا کام اچھا ہوگا، ہماری کارکردگی اچھی ہوگی، ہم حکومت کو بتائیں گے کہ کم از کم ہم روزانہ جو ہے جیسے کہ میں نئے لاہور میں 400-450 مریض ڈیلی دیکھتا تھا، یا ہمیں ایک سائٹ پہ بٹھا دیے گئے لائٹ روم میں. بے شک فیصل آباد میڈیکل جو سائٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب کسی کو پتہ ہی نہیں، نالج ہی نہیں. آپ نالج پیدا کریں گے، اویئرنیس پیدا کریں گے. میرے دوستوں، میرے جو ہے وہ میرے دوستوں آپ لوگوں نے جو ہے وہ نالج اور اویئرنیس پیدا کرنی ہے.
اور किसी ने आके बाहर से नहीं कर ली। हमारे भाई तो हमारे अंदर जो है वो साथ है, लेकिन वो हमारा साथ नहीं देते। तो हमने अपना जो है वो अपना खुद जो है ये चीज बनानी है। तो इसलिए मैं जो है ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम दोस्तों से। तो आखिर में जो है ये नज़म जो है जो मेरे दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश है, न जाने कौन से लम्हे हम राख हो जाएंगे, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता समझाएंगे, कोई बस्ता थमाएंगे, किसी की रहनुमाई होगी, किसी का घर बनाएंगे, किसी की फिक्र की जरूरत है, किसी की अमल की जरूरत है, नए फिक्र को लगा जाएंगे, चलो कुछ काम कर जाएंगे, अभी भी वक्त है यारो, ए इल्म के फनकारो, जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ, अपनी सोच में अपनी गली कूचों में फैलाओ, फरोगे नस्ल की खातर जरा सा वक्त दे जाओ, कोई तब्दीली है आए, चलो कुछ काम कर जाएं, मन सलमान आएगा, जमाना नोच खाएगा, मन सलमान आएगा, जमाना नोच खाएगा, हमारे भाई हमें नोच के खा जाएंगे, खुद ही को जो जगाएगा वही आगे आएगा, महज बातों से कोई तब्दीली न आएगी, तुम्हें उम्मीद अव्वल है, तुम्हें रंग आएगा, तुम्ही से रंग आएगा। मेरा ये जो है हमारे ग्रेजुएट से जो है ये है कि तुम्ही से रंग आएगा, तुम्ही से उम्मीद अव्वल है, तुम्ही से रंग आएगा, सबक अजमूद हो जाए, चलो कुछ काम कर जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। हम तो जा रहे हैं, लेकिन सर से रिक्वेस्ट है, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो हॉस्पिटल में हमारे कितने जो है ग्रेजुएट है, कितने हकुमा है हमारे फैसलाबाद में, एक मरीज रोजाना भेजे। मैं इतने अरसे से अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन किसी के कोई जो है वो कान पे जूं नहीं रही। तो अल्लाह फिर हमारा हाफिज है ना, हम ये काम नहीं करेंगे जब तक हम अपने आप को खुद नहीं बनवाएंगे तो कोई नहीं हमें मारेगा। तो कैसे बनवाना है? काम से बनवाना है, हुस्न से बनवाना है, हुस्न काम से होता है, और हम काम करेंगे। मेरे पास 4 लाख की अद्वियात मौजूद है, भेजे तो सही मरीज अपने भी। आप स्टूडेंट खुद चल के आए तो सही, हमारे डिपार्टमेंट में रश पड़ा हो, लोगों को पता हो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट है। तो मैं तो अब जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।